نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت بے پناہ محبت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب ابھی بنایا ہی نہیں تھا، انسان کے بننے سے پہلے دو مخلوقیں آباد تھی، دو مخلوقیں تھی جو مین مخلوق تھی، ایک فرشتے اور ایک جنات تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بنایا تو اللہ نے کن کہا، اور جس دن بنایا وہ دن بدھ کا دن تھا، اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو ایک پاور دی، ایک طاقت دی کہ اے میرے فرشتوں، آپ جو چاہو جس شیپ میں، جس شکل میں آ سکتے ہو تو آ جائیے گا، یعنی کہ اپنی شکل کو چینج کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ پاور فرشتوں کو عطا کی ہے۔ اور جو دوسری مخلوق تھی وہ جنات ہے۔ جنات کو بھی اللہ نے جب بنانے کا ارادہ کیا تو کن کہہ دیا، فیکون، بس وہ ہو گئے۔ تو جب جنات کو بنایا، وہ جمعرات کا دن تھا، تو اللہ نے جنات کو بھی یہ پاور دی، یہ طاقت دی کہ اے میرے جنوں، جون سی بھی آپ شیپ اختیار کرنا چاہتے ہو، شکل اختیار کرنا چاہتے تو کر لیجئے گا۔ لیکن جب انسان کی باری آئی، اللہ نے جمعے کا دن چوز کیا، جمعے کا دن کا انتخاب کیا، اور فرمایا خلقت بیدی، میں نے انسان کو بنانے کے لیے کن نہیں کہا۔ یہ انسان کی اللہ سے، یہ اللہ کی انسان سے محبت ہے کہ انسان کو جب پیدا کیا تو کن نہیں کہا خلقت بیدی، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے 3 قسم کی مٹی کو دنیا سے اٹھایا، انہوں کو مکس اپ کر کے پھر اس مٹی کو گوندا، پھر کہا خلقت بیدی، اے انسان، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اور انسان سے محبت اللہ کی یہ دیکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان 3 مخلوقوں میں سے ایک مخلوق کو اشرف المخلوق بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو کہا کہ اے میرے فرشتے، ان کو سجدہ کر دو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ لیکن جنات کی باری آئی، شیطان جس کا نام عزازیل تھا، قرآن نے ابلیس کہا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ مقصد تو یہی تھا نا کہ 3 مخلوقوں میں سے سب سے فضیلت کس مخلوق کو دی جاتی ہے؟ وہ اللہ نے انسان کو دینی تھی۔ تو سجدہ کرانے کا مقصد کیا تھا، مطلب کیا تھا؟ یہی تھا کہ بیعت ہے کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، انسان کو دنیا کے اندر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں نے انسان کو اپنا خلیفہ بنانا ہے۔ تو فرشتوں نے تو مان لیا، بیعت کر لی، سجدہ کر لیا، لیکن جو جن تھا، جو شیطان تھا، اس نے انکار کر دیا۔ صرف ایک سجدے سے انکاری یہ جو شیطان ہے، اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ انسان کی جو اللہ سے محبت ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اللہ کی محبت انسان سے بہت زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے جب محبت کو پیدا کیا، محبت کو کریٹ کیا، تو اللہ نے اس محبت کے 100 حصے کیے۔ ایک حصہ پوری زمین والوں میں بانٹا
اور باقی جو 99 حصے ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہیں. وہ جو پوری زمین والوں میں سے ایک حصہ بانٹا اس میں ماں کو بھی ملی ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ ماں کو کتنی محبت ملی ہوگی, پوائنٹ میں ملی ہوگی. اور ماں اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے, اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دینے والی ہوتی ہے, اپنی اولاد پر ہر ایک چیز کرنے والی ہوتی ہے, اتنی محبت کرتی ہے. اور انسان تو سوچ, جس کے پاس 99 حصے موجود ہے وہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کا مروی ہے, کہتے ہیں کہ میں جب جنگ بدر کے ہم نے قیدی بنائے ہوئے تھے, وہ جو قیدی ہم لے کر مدینے کی طرف جا رہے تھے, مدینے میں ہم نے رات رکھا, اور یہ جو پہلی رات تھی اس پہلی رات کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. ان قیدیوں میں سے ایک عورت بھی قیدی تھی. وہ جو قیدی عورت تھی اس کا بچہ گم ہو. وہ ساری رات اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے, بے سکونی ہے, ساری رات بے سکونی میں گزارتی ہے. جب اس کا بچہ ملتا ہے وہ اپنے سینے سے لگاتی ہے, چومتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ, کیا آپ نے یہ دیکھا ہے ایک ماں جس کا بیٹا نہیں مل رہا وہ بے سکونی بے چینی میں رہ رہی ہے. جب اس کو بیٹا ملتا ہے, جب اس کا بچہ ملتا ہے تو اپنے سینے سے لگاتی ہے, بے پناہ محبت کر رہی ہوتی ہے. کیا یہ جو ماں ہے اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا گزارا, آگ میں پھینکنے کے لیے یہ راضی ہوگی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں اللہ کے رسول نہیں, یہ تو ناممکن ہے, یہ تو ساری رات سو نہیں سکی, بے سکونی میں رہی ہے, بے چینی میں رہی ہے, یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے. کہا میرے صحابہ اس ماں کے پاس محبت کا کچھ حصہ ہے جو اللہ نے بانٹا ہے, اور جو اللہ کے پاس 99 حصے ہیں, کیا وہ اللہ اپنے انسان کو, اپنے بندے کو آگ میں جلنے دے گا؟ اللہ نے تو بہانے بنائے ہیں, اے انسان تو گناہ سے بچ جا, کسی طرح سے گناہ سے بچ جا. اور گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک صغیرہ گناہ اور ایک کبیرہ گناہ ہے. جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تو نیکیاں کرتا ہے, ایک نماز پڑھتا ہے, دوسری نماز جب پڑھتا ہے, ان دونوں نمازوں کے درمیان, ان دونوں صلات کے مابین جتنا بھی وقفہ آتا ہے, اس وقفے میں آپ نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ جو صغیرہ گناہ وہ معاف کر دیتے ہیں, اور جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں انسان سے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو جو ہمارے کرامن کاتبین ہے, قرآن کہتے ہیں یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, اے انسان تمہارے کندھوں پر میں نے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے جو ہر ایک چیز لکھی جا رہے ہیں, نہ وہ تھکتے ہیں, نہ وہ اکتے ہیں, نہ وہ کوئی مسٹیک کرتے ہیں. جو تم نے کیا ہے وہی لکھیں گے, نہ اس سے زیادہ لکھیں گے نہ اس سے کم لکھیں گے, نہ اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے. تو جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو یہ فرشتے اپنا قلم اٹھاتے ہیں کہ اس کا گناہ لکھا جائے, تو اللہ تعالیٰ فوراً آواز دیتے ہیں میرے فرشتوں بھی رک جائے, ابھی رک جائیں, ہو سکتا ہے میرا بندہ میری طرف آ جائے, میرے سے توبہ کر لے, گناہ کی معافی مانگ لے. یہ جو فرشتے ہیں ویٹ کرتے ہیں, پھر قلم اٹھاتے ہیں, پھر اللہ آواز دیتے ہیں نہیں, ابھی نہیں. حدیث کے الفاظ ہے کہ فرشتے 6 مرتبہ قلم کو اٹھاتے ہیں کہ اس بندے کا گناہ لکھا جائے جو اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی نہیں. جب 6 مرتبہ ہو جاتا ہے, اتنا ویٹ ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں میرے فرشتوں صرف ایک ہی گناہ لکھنا, کہیں زیادہ نہ لکھ لینا, میرے بندے نے ایک گناہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس قدر انسان سے محبت کرتا ہے.